عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے آخرکار عیدگاہ میدان بنگلور جو بڑا متنازع رہا، وہاں پر پرچم کشائی کی پہلی تقریب کل منعقد ہوئی، لیکن اس سلسلے میں جو الگ الگ بیانات اس وقت آ رہے ہیں خود مسلم لیڈران سے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہیں پر 3 حادثے آج الگ الگ علاقوں میں بڑے بھیانک پیش آئے ہیں۔ وہیں پر ایک مسلم سماجی کارکن کو گرفتار کرنے کی وجہ سے جو ہے ہنگامی حالات ہیں، تو فوجی ڈپو میں دھماکہ سبوتاژ کارروائی رشیا کا بیان سامنے آیا ہے۔ چین کا تحقیقی بحری جہاز اس وقت سری لنکا کی بندرگاہ پر کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں کس طرح ایک بھیانک خوفناک جو ہے حادثہ پیش آیا، اور مگرمچھ اچانک ریسیڈنشل ایریا میں کس طرح گھس آیا، اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر ہی لیتے ہیں بنگلور کے عیدگاہ میدان کی، جس میدان کو لے کر کے گزشتہ کئی مہینوں سے تنازع چل رہا ہے۔ پہلے حکومت کی جگہ کہہ کر کے یہاں پر جو تنازع چھڑا، تو بعد میں بلدیہ نے کہہ دیا کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے، وقف بورڈ نے مان لیا اور اپنی بہت ساری چیزیں سامنے رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد اچانک یہ خبر آتی ہے کہ یہ حکومت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار ہندوتوا ذہنیت کے لوگ جس میدان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ میدان میں کل آخرکار سرکاری سطح پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے بعد اس کی ویڈیوز اور بالخصوص پورے بنگلور میں سب سے زیادہ اسی پرچم کشائی کا تبصرہ بھی رہا، اور اس پر الگ الگ تبصرے بھی ہوئے۔ ایک طرف بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے، اس لیے ہندو تہوار اور پرچم کشائی کی تقریب بغیر اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف محکمہ ریونیو نے اس زمین کو اپنے قرار دیتے ہوئے یوم آزادی کے موقع پر زبردست سیکورٹی کے درمیان پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی کے 75 سال مکمل ہو گئے، لیکن عیدگاہ میدان پر پہلی مرتبہ پرچم کشائی ہوئی۔ ناظرین گرامی، نو بھارت ٹائمز کے علاوہ مختلف اخبارات نے اس خبر کو الگ الگ سرخیوں کے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیر کے روز اس متنازع مقام پر پرچم کشائی ہوئی اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے دور تک گونجتے سنائی دیے۔ نظام قانون برقرار رکھنے کے لیے عیدگاہ اور آس پاس کے علاقے میں 1000 سے زائد سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ پورے علاقے کو پولیس قلعے میں بدل دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ایڈیشنل کمشنر مغرب سندیپ پاٹل کے ماتحت ٹیم، جس میں 3 ڈی سی پی، 6 اے سی پی، 15 انسپکٹر، 15 پی ایس آئی، 30 اے ایس آئی اور 300 پولیس کانسٹیبل، کرناٹک ریاستی ریزرو پولیس کے 5 پلاٹون، 2 سٹی آرمڈ پولیس، یہ AR جس کو کہا جاتا ہے، سب کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ریپڈ ایکشن فورس RPF کی پلاٹون کی تعینات بھی یہاں پر کی گئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس زمین کو حساس بنا دیا گیا گزشتہ 2-3 مہینوں میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خود جو ہے اب کوئی کہہ رہا ہے، یعنی کہ ایک بنگلور کے معروف مسلم لیڈر کہہ رہے کہ CMA جو مختلف جن کے ناموں پر اس وقت شادی محلز وغیرہ ہیں، ان کے ماتحت میں، ان کی ملکیت میں آنے والی یہ عیدگاہ کی زمین ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، وقف بورڈ کہتی ہے کہ ہماری زمین ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے اس زمین کو اور اس عیدگاہ میدان کو ایک الگ ہی قسم کی شکل اس وقت بنگلور میں تناؤ بنانے کی خاطر ہی جو ہے بنا دیا گیا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بہرکیف اس علاقے کے اور اس حلقے کے رکن اسمبلی جناب ضمیر احمد خان بھی موجود تھے کل اور اس پرچم کشائی کی تقریب میں۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ 3 لوگ جو ہے اس سلسلے میں دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، اور خود جو ہے بلدیہ پہلے سے یہ کہہ چکی ہے کہ زمین ہماری نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں زمین لے کر کے، اس کی ملکیت کو لے کر کے بڑی جو ہے مشکوک حالات بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں بہت زیادہ اشتباہ رہتا ہے اور خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ہندوتوا جو اس وقت متعصب تنظیمیں ہیں، وہ لگاتار پہلی سے اس زمین کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کہیں اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت اس کے آس پاس سخت سیکورٹی کر دی گئی ہے۔ اگلے دن میں پتہ چلے گا کہ آخر یہ زمین کس کی ہے اور کیا کچھ یہاں پر کھچڑی پکائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
नाज़रीन, आज 3 भयानक जो है हादिसे पेश आए। रामपुर में ट्रेन पर ट्रक गिर गया, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। इस हादिसे में ट्रक ड्राइवर पवन कुमार 30 साकिन बिदायून मौके से फरार हो गए, जबकि क्लीनर धर्मेंद्र यादव और जोगेंद्र यादव सख्त जख्मी हो गए हैं। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक जुज़वी तौर पर इस इलाके को जो है ब्लॉक करना पड़ा, इसलिए कि हालात बहुत संगीन वहाँ पर नज़र आ रहे थे। दूसरा जो सबसे भयानक हादिसा पेश आया वो ITBP एहलकार की ज़ख्मी होने की खबरें हैं। नाज़रीन गिरामी, कई ज़ख्मी भी हुए, कई जान से भी गए। अनंतनाग के चंदनवारी में ये सड़क हादिसा पेश आया था। इस वीडियोस को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस ITBP के कम से कम 6 एहलकार इस पर जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 35 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज़ की हालत बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्वीट में इस हादसे के बारे में जानकारी फराहम करते हुए कहा कि ज़िला अनंतनाग के चंदरवारी पहलगाम के नज़दीक पेश आने वाले सड़क हादसे में ITBP के 6 एहलकार जाँ बहक हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, जनूबी कश्मीर की ज़िला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में ये मामला पेश आया था और ये हादसा भयानक सूरत इख्तियार कर गया। मकामी लोग और दीगर सिक्योरिटी एहलकार जो है पूरी तरह से इस मलबे को हटाने और लाशों समेत ज़ख्मियों को हस्पताल तक पहुंचाने में मदद करते रहे और हिमायत एक दूसरे का ताउन करते रहे। नाज़रीन गिरामी, इधर कड़बा में जो एक ही धर्म के 2 लोगों के दरमियान में बास चीज़ों को लेकर के चाकूजनी तक मामला पहुंचा था, उस सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। मुलजिम का नाम नौफिल बताया गया है। कड़बा में एक मोबाइल को लेकर के, मोबाइल रिचार्ज करने को लेकर के 2 ग्रुपों में झड़प हुई। नवाज नामी शख्स को जो है नौफिल ने जब उसकी दुकान में मोबाइल रिचार्ज के लिए आया था तो उस वक्त जो है चुरा घूम दिया था। अब नौफिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इस सिलसिले में तहकीक करने के बाद पुलिस कह रही है। नाज़रीन गिरामी, खरगोन के जैद पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है और वजह उसकी ये है कि उन्होंने खरगोन में जो घर गिराए गए थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म सितम हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, इस सिलसिले में और मॉब लिंचिंग को लेकर के वो हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की, एहतिजाज करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दरमियान में जो है जैद पठान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर के इस वक्त इंदौर और खरगोन और मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है गुस्सा पाया जा रहा है कि जो शख्स जो है सही बोल रहा है और जो जुल्म हो चुका है उस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से जैद पठान को, और चूँकि वो मशहूर है समाजी खिदमत अंजाम देने के लिए, ये उनकी सज़ा दी जा रही है, ये कहते हुए इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे उनको रिहा करने के लिए इस वक्त ट्विटर में ट्रेंड भी चल रहे हैं। इस जैद पठान नाज़रीन गिरामी खरगोन और इंदौर इस तरह के इलाक़ों में ये अपने समाजी और फलाही कामों के लिए बहुत मशहूर व मारूफ़ है, बिलखुसूस मुस्लिम तबके में। इंदौर के ज़िला अफसर मनीष सिंह ने कहा है कि जो जैद पठान को उनके एक पोस्ट की वजह से जो कि जो है मजहबी और कौमी सतह के जज्बात को धक्का पहुंचता है, इस वजह से मामला दर्ज कर लिया गया। ये बात इंदौर की ज़िला अफसर मनीष सिंह ने कहा है, लेकिन इसको नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी आज़ादी और रिहाई के लिए मांग भी और अपील भी कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया और ट्विटर पर। नाज़रीन गिरामी, आइए मुसलमानों को बहैसियत दहशतगर्द पेश करने के लिए सबसे पहले इब्तिदा जो की गई थी वो हॉलीवुड फिल्मों से हुई थी। जैसा कि देखते हैं कि ऐसे सैकड़ों फिल्में आपको हॉलीवुड में मिलेंगी और फिर रफ्ता रफ्ता यही ट्रेंड चल निकला। अब सूरत हाल और उसके बाद भारत में बॉलीवुड की फिल्मों में भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से यही सिलसिला चल रहा है। जराइम और क्राइम की दुनिया में जिस किसी को भी बड़ा बना करके पेश करते हैं उसमें किसी न किसी मुस्लिम चेहरे या मुस्लिम नाम को पेश करने की कोशिश होती है। अब यही जहर भरा जा रहा है स्कूलों में भी। ऐसी एक तस्वीर निकल कर के आई है और वो भी पंजाब से, और वो भी आम आदमी पार्टी के हुकूमत में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये भगवत मान की हुकूमत में इस तरह का मामला यहाँ पेश आया है। देखिए, एक ड्रामे की तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है जिसको मुख्तलिफ लोगों ने जो है इस वक्त शेयर करने की कोशिश की है और उन्होंने इस पर जो है तबसरा किया है कि ये भगवत मान की गवर्नमेंट, जहाँ पर जो है बच्चों के जहनों में ये तस्वीर पेश की जा रही है कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं और टेरराइज़ करने की कोशिश हो रही है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को।
تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی. یہ تصویر اور جو کچھ ہے، اور ٹوپی کا ایک ٹوپی پہنے ہوئے ایک بچے کو گن مین اور آرمی فورس جو ہے کس طرح اس پر بندوق تانے کھڑی ہوئی ہے، ایک پورے ڈرامے کا ایک منظر ہے جس کو پیش کرتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ تبصرہ کرتے ہوئے بھگت مان اور عام آدمی پارٹی کی حکومت پر جو ہے اس وقت تنقید کے زد میں لیا گیا ہے. ناظرین گرامی، آئیے ایک بینر دیکھتے ہیں، اڑپی سے آیا ہوا ہے. آپ ساورکر کو جس نام سے جانتے وہ جانتے ہیں. اب یہ جو ہے سبھاش چندر بوس کے ساتھ بھی ان کی تصویر ملا دی گئی. ساورکر کی تصویر نے جو ہنگامہ بپا کیا شموگا میں تو آپ جانتے ہیں. چاقو زنی ہوئی ہے، ایک زخمی ہے اور صورتحال بڑی بگڑی ہوئی ہے. 2-3 دن کے لیے وہاں پر کرفیو کا نفاذ ہے اور یہ اڑپی میں یہاں پر پھر صورتحال ہے. جے ہندو راشٹرا ایک کنڑا میں لکھا ہوا ہے اور یہ ایک سرکل پر بندی ہوئی بینر ہے بندھا ہوا، لیکن ابھی تک یہاں کے متعلقہ افسران کو بتانے کے باوجود اس کو نہ نکالا گیا ہے افسران کی جانب سے اور نہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی گئی ہے. یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت کنڑا کے سوشل میڈیا میں اس کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. یہ برہما گری سرکل کہا جاتا ہے اڑپی میں، جہاں پر اس پوسٹر کو لگایا گیا ہے. ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایجپٹین ایک مصری آدمی کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن پہلے یہاں پر ایک چرچ میں بھیانک آگ لگی تھی جس میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی. اس میں بہت سارے لوگوں کو بچایا گیا تھا. اس میں ایک ہیرو ہے جس نے 5 بچوں کو اور ایک بوڑھے شخص کو بچا لیا تھا اور وہ خود زخمی ہو کر کے اس وقت جو ہے ہاسپٹل میں موجود ہے. لیکن جو میڈیا، ویسٹرن میڈیا ہمیشہ سے جب کبھی اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں تو بڑے پیمانے پر جو اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس مصری آدمی کو بھول گیا جس نے خود جو ہے کئی عیسائیوں کو بچایا، 5 عیسائی بچوں کو بچایا اور ایک بزرگ آدمی کو بھی بچانے کی کوشش کی اور خود بیمار ہو کر کے ہاسپٹل آ گیا، لیکن کہیں بھی اس کو جو ہے دکھایا نہیں. بغیر ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں شیو پوری اور دیکھیں کہ کس طرح ایک رہائشی علاقے میں 1 گھنٹہ مسلسل بارش برسنے کے بعد جو گھروں کے سامنے بہتا پانی ہے اس کو کسی تالاب سے اور ندی سے یہ مگرمچھ گھس کر کے آ گیا ہے، جس کو رہائشی علاقے سے نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ شیو پوری کا ایک علاقہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے 1 گھنٹہ لگاتار جو ہے برسات ہونے کے بعد یہاں پر پانی بھر گیا تھا مختلف گلیوں میں، اور جس گلی میں اس مگرمچھ کو دیکھ رہے اسی سے لگ کر کے ایک تالاب ہے، وہیں سے یہ جو ہے مگرمچھ نکل کر کے آ گیا تھا بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. اب اس کو جو ہے پکڑ کر کے ریلیز کر دیا گیا ہے. ناظرین گرامی، آئیے پاکستان میں بھی آج بہت ہی بھیانک حادثہ پیش آیا. آپ جانتے ہوں گے کہ مسافر بس اور ٹینکر کی خوفناک ٹکر ہوئی جس میں 20 مسافر جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں. جی ہاں، اور 6 زخمی ہوئے ہیں. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق تصادم ہوتی بس کو آگ لگ گئی تھی. حادثے کے فوراً بعد موٹر وے M5 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے حادثے کو پہنچ گئیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس نے چلتی بس سے کچھ مسافروں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی. تقریباً 25 افراد سوار تھے. بس میں لگی آگ بجھانے میں کئی گھنٹے لگے. عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ کئی میل دور سے شعلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے تھے. ناظرین گرامی، اس میں 20 قیمتی جانوں کی ضیاع پر یہ پورا حادثہ نمٹا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے اس طرح کے حادثے اور چلتی بسوں پر آگ لگنے کے یہاں پر بھارت میں بھی کئی علاقوں میں ہم نے دیکھنے ملے اور وہ بھیانک منظر بھی اور جلی ہوئی لاشیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. ایسے میں ہمیشہ سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا بسوں پر جو بالخصوص ایئر کنڈیشنز ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں کہ ہنگامی حالات میں وہ نکل سکے اور اپنی جان کا بچاؤ کر سکے. ہمیشہ سے یہ ایک تشویشناک معاملہ رہا ہے اور زیر بحث معاملہ بھی رہا ہے. آئیے ناظرین گرامی، آخر میں بات کر لیتے ہیں. چین کا تحقیقی بحری جہاز سری لنکا کے ہامبان ٹوٹا بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے، جس کے بعد جو ہے عالمی سطح پر اس پر تبصرے شروع ہو گئے. اس بحری جہاز کا نام یو-وان آنگ 5 بتایا جا رہا ہے. بندرگاہ پہنچنے پر سری لنکا کے حکام نے بحری جہاز کا خیر مقدم بھی کیا ہے. یو-وان 5 نے 11 اگست کو ہامبانٹو بندرگاہ پر لنگر انداز ہونا تھا، لیکن سری لنکا حکام کی طلب پر طے شدہ تاریخ کو آگے بڑھانے کے بعد جہاز آج بندرگاہ پہنچا ہے. ناظرین گرامی، دراصل چین سے وابستہ کسی بھی خبر کو اس وقت اس لیے تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے کہ تائیوان
اور چائنا کے درمیان میں جو صورتحال ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. اس کے بعد جب سے جو ہے امریکہ نے تائیوان کی سپورٹ کے لیے اور وہاں پر اپنے مختلف سفیروں کو بھیج کر کے جو ہے الگ الگ انداز میں خبریں بنانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے تائیوان اور چائنا کے بیچ تناؤ کو لے کر کے چائنا کے طرف سے جنگی سطح پر یا دفاعی سطح پر جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے وہ تنقید اور تبصروں کی زد میں آ جاتا ہے. ناظرین مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.